مومن کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب اس کے سامنے رحمان کی آیات تلاوت کی جا رہی ہوتی، رب کا قرآن جب اس کی کانوں میں پڑتے، خروا سجدا و بکیا، وہ روتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ اور ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے، سجدہ کرتے ہوئے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ جب سجدہ کرتے، اس قدر کامل انداز سے سجدہ کرتے اور اس قدر رویا کرتے تھے کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کے رونے سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رونے سے زمین تر ہو جایا کرتی تھی۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے کوئی ایسا سجدہ تلاش کر۔ ہمیں ایسی عبادت کرنے کی ضرورت ہے جس کا رنگ ہمارے اوپر غالب آ جائے، صبغۃ اللہ والا رنگ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، ہم تو لوگوں کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹک ٹاکر کی نقل اتارتے ہیں، اداکاروں کی نقل اتارتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ کس کی نقل اتارنی؟ صبغۃ اللہ، اس انسان کی نقل اتارو جس کے اوپر اللہ کا رنگ غالب آ چکا ہے۔ اور یہ یاد رکھو، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کے کسی کا رنگ اچھا نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کرام کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اور شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ احساس ندامت ایک سجدہ اور چشمے تر، احساس ندامت ایک سجدہ اور چشمے تر، اے میرے پروردگار کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ وہ تو ایک سجدے کے ساتھ ہی مان جاتا ہے۔ سجدہ کرنے والا کامل ادا کے ساتھ، مکمل نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ سجدہ ریز تو ہو کے دیکھتے۔ 100 قاتلوں کا، 100 مقتولوں کا قاتل، 100 انسانوں کو قتل کرنے والا سجدہ بھی نہیں کیا۔ ذرا سی اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی تھی، ذرا سی شرمندگی پیدا ہوئی تھی، پروردگار کا ڈر دل میں غالب آیا تھا، جسم سے روح نکلی، اللہ نے فرمایا کہ مجھے حیات دیا کہ اس کو میں جہنم کا ایندھن بنا دوں۔ یہ وہ پروردگار ہے جو انسان کی اداؤں کو دیکھتا ہے۔ اور جو شروع میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، یہ شرط ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، کس طریقے کے ساتھ، کس انداز کے ساتھ؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، میرے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی خواہشات اپنے طریقے کے مطابق نہیں، اپنے بزرگوں کے طریقے کے مطابق نہیں، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، میرے محبوب کے طریقے کے مطابق۔ اور پھر کیا کیا جائے گا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ جس ادا کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ، جس کیفیت کے ساتھ، جس درد کے ساتھ میرے محبوب نے میرے سامنے سجدے کیے ہیں، اسی طرح سجدہ میرے سامنے پیش کرو۔ اور یہ سجدے کی کیفیت ہوا کرتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کی۔ اور اس کے بعد 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اور بعض احباب بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی جلدی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، سجدوں کے درمیان بیٹھتے بھی نہیں ہیں۔ ان کے لیے لمحہ فکری ہے، ان کو غور و فکر کرنا چاہیے اپنی نماز میں، ذرا ان کو توجہ دینی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی نے نماز پیش کی تھی، نماز ادا کی۔ میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پہلے بھی رکھی ہے، بیان کی ہے کہ وہ صحابی آیا، اس نے نماز ادا کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نماز کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ نماز ادا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، آ کے سلام عرض کیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس چلے جا، تیری نماز نہیں ہوئی، تو نے نماز ادا نہیں کی ہے۔ اور جب 3 دفعہ اس طرح ہوا تو اس صحابی نے عرض کیا، اللہ کے نبی مجھے تو اس سے اچھی نماز پڑھنی آتی نہیں ہے۔
تو اس کی اصلاح فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا ثم ارفع رأسک حتی تستوی وتطمئن جالسا، جب تو اپنے سر کو سجدے سے اٹھائے حتی تستوی بالکل درست ہو کے بیٹھ جائے، وتطمئن جالسا اطمینان کے ساتھ بیٹھ جا کہ ہر عضو اپنی اصلی پوزیشن میں آ جائے۔ اور آپ اس حالت میں اللہ رب العالمین سے دعا بھی مانگا کرتے تھے، اور کس قدر قیمتی دعا ہے، کس قدر اعلیٰ و عرفہ دعا ہے۔ شاید بے شمار ایسے لوگ ہوں جو آج تک اس فضیلت سے محروم ہوں، ان دعاؤں کو نہ پڑھتے ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ اس حالت میں 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھتے، جلسہ کرتے، اور اس کیفیت میں آپ دعا کیا کرتے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، 2 دفعہ، مرتين، 2 دفعہ آپ یہ دعا اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرماتے۔ اور دوسری دعا اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی ورفعنی وجبرنی، الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ، تقدیم و تاخیر کے ساتھ یہ منقول ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے التجا کرتے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استغفروا ربکم، اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہ اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لو، من لازم الاستغفار۔ اور آپ اپنی عبادت میں اکثر یہی دعا فرمایا کرتے تھے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو یہی دعا بتلائی تھی، اے عائشہ جب لیلۃ القدر کی رات تجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے، دعائیں قبول ہوں گی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اللہ مجھے معاف کر دے۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔